الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، یعنی نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے. اور قرآن کریم نے اس زمانے کا ذکر بھی کیا ہے عورتوں سے متعلق، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. تو یہ زمانے جاہلیت کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور اسے زمانے جاہلیت اس وجہ سے کہا جاتا تھا کہ ہر قسم کی برائی اس زمانے میں عام تھی. صرف شرک نہیں تھا، بلکہ شرک کے علاوہ جتنی بڑی بڑی بیماریاں ہو سکتی ہے، برائیاں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ بے حیائی ہو، زنا بدکاری ہو، چوری ہو، ڈکیتی ہو، ظلم ہو، الغرض ہر چھوٹی بڑی بیماریاں اور برائیاں اور نافرمانیاں اس زمانے میں موجود تھی. اور اللہ پاک نے اس زمانے کو زمانے جاہلیت سے تعبیر فرمایا. اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ جب پہلی وحی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو بڑی بڑی بیماریاں تھیں اور برائیاں تھیں اور اس میں شرک سر فہرست تھا، تو اللہ تعالیٰ کوئی قرآن کریم کی پہلی آیت ایسی اتار دیتے جس میں یہ ذکر ہوتا کہ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کو مانو، توحید کے متعلق آیت نازل ہوتی. یا کوئی بے حیائی ہوتی تو اس کے پس منظر میں اللہ تعالیٰ کوئی حیا اور پاک دامنی کی آیتوں کو اللہ نازل فرماتے، یعنی اس کا حکم دیتے اللہ تعالیٰ. مگر ساری برائیاں اور نافرمانیاں ایک طرف، اور ان نافرمانیوں کا قلع کما کرنے کی خاطر اور اس کو جڑ سے ختم کرنے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک لفظ ذکر فرمایا، اور وہ لفظ اقرا ہے، پڑھو، تعلیم. ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا حکم تعلیم ہے. وہ اس وجہ سے کہ جب تعلیم زندگی میں آئے گی، جب علم زندگی میں آئے گا، تو انسان برائی کو برائی سمجھے گا، انسان نافرمانی کو نافرمانی سمجھے گا، اچھے کو اچھا سمجھے گا، برے کو برا سمجھے گا، پاک اور ناپاک، غلط اور صحیح کے درمیان ایک تمیز پیدا کر سکے گا. اس علم اور تعلیم کے بغیر یقیناً وہ تمیز نہیں کر سکتا کہ کون سی چیزیں معاشرے میں اچھی ہے اور کون سی چیزیں معاشرے میں بری. اسی لیے ایک مثال دی جاتی ہے، کوئی ایک بند کمرہ ہو جس میں گھٹاٹوپ اندھیرا ہو، اس کمرے میں اندھیرا ہو، اجالا نام کی کوئی چیز نہ ہو، اور یہ لوگوں میں بات پھیل جائے کہ اس کمرے کے اندر تکلیف پہنچانے والے جانور، سانپ، بچھو، اژدہے اور نہ جانے جو کچھ تکلیف پہنچانے والے جانور ہیں، موذی جانور ہے، وہ اس روم کے اندر، اس کمرے کے اندر موجود ہے. لیکن ایک بات ہے کہ اس کمرے میں اندھیرا ہے. اب آپ کیا کرو؟ ان جانوروں کو مارنے کے لیے اور نقصان دینے والی مخلوق کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا ہتھیار پہلے لے کے جاؤ گے اور اس اندھیرے میں ایک جاہلانہ ہم حملہ کریں گے؟ نہیں.
ظاہر بات ہے کہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بند کمرے میں جہاں اندھیرا ہے، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، سب سے پہلے ہم اجالا کرنے کی کوشش کریں، اسے روشن کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اس روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ کہاں وہ جانور چھپا ہوا ہے، کہاں وہ تکلیف دہ چیز چھپی ہوئی ہے، پھر اسے مارنے کا انتظام کریں۔ یہی معاملہ انسان کی زندگی میں علم کا ہے کہ علم، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم نور، علم روشنی، علم کیا ہے؟ روشنی۔ اس روشنی کے بغیر ہم نافرمانیوں کے جانوروں کو جان نہیں سکتے، ہم گناہ کے درندوں کو پہچان نہیں سکتے۔ گناہ اور نافرمانی کے درندوں اور جانوروں کو دیکھنے کے لیے علم کی روشنی یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی لیے اس زمانی جاہلیت میں جہاں نیکی کا اور بھلائی کا کوئی تصور نہیں تھا، اس موقع پر اللہ پاک نے علم کی روشنی کو پہلے اتارا کہ پہلے اپنے اندر یہ روشنی لے آؤ علم کی۔ جب علم کی روشنی لے آؤ گے تو اللہ کی توحید کو بھی جان لو گے، شرک اور توحید جیسی چیزوں میں بھی فرق کر پاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، اس کا علم حاصل کر لو کہ اللہ ایک ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ عقیدے توحید کی بات ہے، اللہ کا ایک ہونا یہ عقیدے سے متعلق مسئلہ ہے، لیکن اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے اور اس عقیدے کو زندگی میں لانے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے۔ اس علم کے بغیر آپ عقیدے کو پا نہیں سکتے، عقیدے کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عقیدے توحید پر بھی علم کو مقدم رکھا ہے، عقیدے توحید پر بھی اللہ تعالیٰ نے علم کو مقدم رکھا ہے کہ جاننا بہت ضروری ہے، معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ جی ہاں، لہذا علم کا حاصل کرنا اور بالخصوص اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی پہچان حاصل کرنے کے لیے دینی علم کا حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اور ایک مرد کے مقابلے میں عورت کے لیے اس کی اہمیت کچھ زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک مرد کے مقابلے میں عورت کے لیے علم دین کا حاصل کرنا یہ اس کے لیے لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، اس معنی کر کہ عورت سے متعلق پرورش اور تربیت کے جو اہم امور ہیں وہ مرد کے مقابلے میں عورت اس کی زیادہ مکلف ہوتی ہے، کیونکہ عورت صاحب خانہ ہوتی ہے، گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے، اولاد اس کے قریب زیادہ رہتی ہے، اولاد پر نظر ایک باپ کے مقابلے میں ماں کی زیادہ ہوتی ہے، تو اب اس اولاد کی تربیت کس نہج سے کی جاوے، اس کی پرورش کس طریقے کار سے کیے جاوے، یہ مرد کے مقابلے میں وہ سلیقہ مندی، وہ بدھی، وہ دانائی، وہ عقل مندی عورت کے لیے سمجھنا جاننا لازم اور ضروری ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، کہ دینی جو رجحان ہے بالخصوص عورتوں میں وہ بہت کم ہے، نہیں کے برابر۔ افسوس، ہمارا توقع ہماری بچیوں کو، معاف کیجئے گا، کہ گریجویشن اور اعلیٰ تعلیم 14ویں 15ویں ڈاکٹری اور نہ جانے کیا کچھ دلا دیتے ہیں، اللہ اور ترقی نصیب فرمائے، لیکن تعلیم کے ساتھ ایک تربیت بھی ایک جز اور ایک وصف ہے جو ہم اپنی بچیوں میں ہمیں ڈالنا لازم اور ضروری ہے۔ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ اکثر اس بات کو پیش کیا جاتا ہے کہ بھئی لڑکی شادی کے قابل ہو جاتی ہے، نکاح کے قابل ہو جاتی ہے، مگر افسوس کہ اس کا قرآن بھی جیسا تیسا پورا ہو جاتا ہے۔ قرآن کو پورا کر لینا، دیکھ کر پڑھ لینا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہی پوری اس کی دینداری ہے، یہی پوری کیا ہے؟ اس کی دینداری اور سمجھداری ہے۔ آج حالات ہمارے سامنے ہیں،
چند مہینوں میں، چند سالوں میں یہ نکاح ٹوٹ رہے ہیں، نہ لڑکی لڑکوں کو پسند کر رہی ہے، نہ لڑکے لڑکیوں کو پسند کر رہے ہیں، آپس میں بن نہیں رہی ہے۔ نہ بننے کی وجہ دینی فقدان، نہ بننے کی وجہ دینی سمجھداری نہیں، نہ عورت نے مرد کو سمجھا، نہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا، نہ مرد نے عورت کو سمجھا، اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر میں کبھی ان باتوں کو جمع کروں، ایک کاغذ پر لکھ کر لاؤں اور آپ کے سامنے پیش کروں کہ ان باتوں سے بھی طلاقیں ہوتی ہے اور لوگ طلاق کے لیے آمادہ ہوتے تو ہم ہنس دیں گے۔ کیا یہ بھی باتیں ہو سکتی ہے طلاق کی خاطر؟ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو بیٹھ کر بآسانی آپس میں سمجھایا جا سکتا ہے، ان باتوں کو سلجھایا جا سکتا ہے، مگر افسوس کہ اس میں الجھ جاتے ہیں اور معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے دینی رجحان کی کمی۔ آج بہت ہماری بچیوں میں یہ دینی رجحان بہت کم پایا جاتا ہے، نہیں کے برابر پایا جاتا ہے۔ فیشن پرستی اور فریڈم ماحول، آزادانہ ماحول، یہ ان کا کلچر بن چکا ہے، یہ ان کا مزاج بن چکا ہے، اور یہ ابتدا سے ہی ہم نے آزادی ان کے لیے رکھی، جس کی وجہ سے وہ عجیب حالتوں میں رہتے ہیں اور عجیب کلچر میں اپنی زندگیوں کو وہ گزار رہے ہیں۔ اللہ معاف فرمائے، مولانا سجاد نعمانی صاحب مدث ظلہ العالی نے اپنے خطاب میں ایک بات یہ ذکر فرمائی تھی۔ آج کا جو ارتداد کا بڑھتا سیلاب ہے کہ لڑکیاں، مسلم بچیاں جو کثرت سے اسلام کو چھوڑ رہی ہے، دین کو چھوڑ رہی ہے، انہوں نے برانگیختہ ہو کر اور جذبات میں ایک بات کہی، یقیناً بہت بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدارا اگر اپنی بچیوں کو ہائی ایجوکیشن دینے میں اور اعلیٰ تعلیم دینے میں اپنے دین کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، اپنے کلچر کو قربان کرنا پڑ رہا ہے، تو رہنے دو ان بچیوں کو جاہل، ان لڑکیوں کو جاہل رہنے دو، کم سے کم ایمان پر تو باقی رہے گی۔ آپ علم کے نام پر، تعلیم کے نام پر، ایجوکیشن کے نام پر آنکھوں پر پٹی باندھ کر انہیں گویا ڈانٹتے انگارے میں جھونک رہے ہیں، اور آپ کو کچھ پڑی نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ دین کو چھوڑ رہی ہے، ایمان کو چھوڑ رہی ہے، اور سمجھ رہے کہ ترقی کر رہی ہے۔ آپ جہنم کا ٹکٹ خرید رہے اور سمجھ رہے کہ میری بچی ترقی کر رہی ہے۔ آپ ٹکٹ خرید کر دینے والے ہو جہنم کا، آپ ٹکٹ خرید کر دینے والے ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے ان بچیوں کا، جو گناہ ہے سو گناہ ان کی جگہ پر، لیکن سب سے بڑے ذمہ دار ہم سرپرست ہیں۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور ہر ایک ذمہ دار سے کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں اور غیر مسلم اسکول اور کالجز میں اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں، مگر ہماری کوئی نگرانی نہیں، ہماری کوئی فکریں نہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے کہ ترقی ہو رہی ہے۔ کیا کریں گے اس ترقی کا جس ترقی کے پیچھے بچی کو ایمان سے ہاتھ دھونا پڑ رہا ہے، بچی کو عقیدے سے سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے، کلچر اور مذہب سے سمجھوتا کرنا پڑ رہا ہے، اور ایک وقت آ رہا ہے کہ تمہیں لات مار کر وہ بھاگ رہی ہے، تمہیں چھوڑ کر وہ جا رہی ہے، کیا کرو گے ان ترقی کا؟ ظاہر بات ہے یہ بہت بڑا خسارہ اور نقصان ہے۔ اس لیے اپنی بچیوں میں دینی مزاج پیدا کرنے کی ہم فکر کریں، دینی مزاج اور دینی نظریات کی انہیں ہم حامل کریں، بہت ضرورت ہے، وقت کا اہم تقاضا۔ اسی لیے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی مدث ظلہ العالی نے اپنے ملفوظات میں اس بات کا تذکرہ کیا۔ آج ہم سمجھتے ہیں، افسوس کہ اس بارے میں بار بار بات ہوتے رہتی ہے، ہمیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مالدار بنایا ہے، اور ماشاءاللہ وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، مگر افسوس کہ انہیں وہ سلیقہ نہیں ہے کہ خرچ کہاں کرنا چاہیے۔ اگر خرچ کرنے پر آئے، یک لفظ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیجا مساجد کی تعمیر میں خرچ کرتے ہیں۔ مولانا خالد سیف اللہ نے اس ضمن میں ذکر فرمایا کہ آج مساجد کی تعمیر میں ظاہر ہے ضرورت نہیں ہے، پھر بھی خرچ کیا جاتا ہے۔ ایک مثال دی گئی
ایک مسجد بنی ہوئی صرف آپسی اختلاف اور انتشار کی وجہ سے بازو میں لاکھوں کی مسجدیں بنائی جا رہی، لاکھ روپے کی مسجدیں بنائی جا رہی. کیا اللہ کے گھر کی تعمیر؟ آنے والے 2 سب بھی نہیں اور 3 سب بھی لوگ نہیں ہوتے. اللہ کے یہاں پوچھو کہ ان پیسوں کی کہ آپ نے ان مسجدوں میں پیسے لگا دیے، بات ختم ہو گئی. اللہ سوال کرے گا. ضرورت تو جتنی ہے اتنی، چاہے وہ مسجد کیوں نہ ہو، جتنی ضرورت ہے تو اتنی. حضرت لکھتے ہیں اپنے ملفوظات میں، تحریرات میں، کہ آج کے اس فتنہ ارتداد کے دور میں بالخصوص مسلم بچیوں پر پیسے خرچ کرنا، ان کی تعلیم کی خاطر، چاہے اسکول ہو کالجز ہو، ایسے اسکول اور کالجز بنائے جائے ان بچیوں کی خاطر جہاں ان کے دین و ایمان کی کسی نہ کسی درجے میں حفاظت ہو سکے. تو انہوں نے کہا ہے، تحریر میں لکھا ہے کہ میں ان مالداروں سے مخاطب ہوں، ان مالداروں سے خطاب کرتا ہوں کہ خدا را اپنے پیسوں کو ان مسجدوں میں مت لگائیے گا. فضول خرچی تو دور کی بات ہے، ان مسجدوں میں بھی مت لگائیے گا، بلکہ قوم کی بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کی خاطر، دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنے پیسوں کو لگانا مسجد کی تعمیر سے افضل ہے. مسجد کی تعمیر سے کیا ہے؟ افضل ہے. اس لیے کہ مسجد کی تعمیر سے آپ کو زیادہ سے زیادہ کیا حاصل ہوگا؟ عبادت حاصل ہوگی. آنے والا عمل عبادت کرے گا. لیکن قوم کی بچیوں پر پیسے لگانے کی وجہ سے، ان کے لیے صحیح تعلیم اور آماجگاہ اور مراکز قائم کرنے کی وجہ سے ان کے ایمان کی حفاظت، ایک طرف ہے اعمال کی حفاظت اور ایک طرف ہے ایمان کی حفاظت. یقیناً ایمان کی حفاظت یہ اعمال کی حفاظت پر مقدم ہے، اعمال کی حفاظت پر یہ مقدم ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم سمجھے کہاں ہمیں پیسے لگانا ہے. آج ہماری بچیوں کا کیا حال ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے. اتنا آزادانہ اور فریڈم ماحول ہے. میں اس موضوع کو، اگرچہ میرا موضوع تعلیم ہے، میں اس ارتداد کے موضوع کو اختیار نہیں کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں مجھے بڑی رہنمائی اور رہبری ملی ہے. مولانا خالد سیف اللہ صاحب مدثر اللہ علی کی جب تحریرات میرے سامنے آئی، بڑی رہنمائی ملی ہے کہ ایک طرف ہم آج حال جو یہ چل رہا ہے کہ ایک طرف ہم ارتداد کے نعرے لگا رہے ہیں کہ بھائی بچیاں اتنی تعداد میں مرتد ہو رہی ہے، اتنی تعداد میں مرتد ہو رہی ہے. آج ہماری قوم صرف افسوس کی حد تک رہتی ہے. جیسے اللہ اس بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دوبارہ وہ بیماری نہ آنے پائے. ماضی میں جو بیماری آئی، کووڈ اور کورونا آیا، بس آئے دن اس کے آنکڑوں کو دیکھ دیکھ کے ہم ڈر رہے تھے. آج اتنے آنکڑے، اتنے لوگ متاثر ہوئے، اتنے لوگ مر رہے، اتنے لوگ متاثر، اتنے لوگ مر رہے. لیکن اس اعداد کا اور ان کوانٹٹی اور تعداد کا صرف تذکرہ کرنا اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ظاہر ہے کہ آپ اس کے لیے حفاظتی اقدامات کیجیے اس بیماری سے بچنے کے لیے، یہ عقل مندی ہے. صرف ان تعداد کا تذکرہ کر کے افسوس کرنا، دل میں ڈر اور خوف پیدا کرنا، یہ عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. اسی طریقے سے ارتداد کا جو معاملہ آج چل رہا ہے اور ارتداد کا سیلاب جو آج بڑھ رہا ہے، جس میں کثیر تعداد میں ہماری مسلم بچیاں ارتداد حقیقی اور ارتداد مجازی میں مبتلا ہے. ارتداد حقیقی کا مطلب کہ مطلق ایمان چھوڑ رہی ہے، یا یہ کہ ایمان چھوڑنے کے قریب ہے. یہ حال چل رہا ہے. تو اب اس پر ہمیں فقط تبصرہ کرنا کہ ہاں فلانی جگہ پر وہ مرتد ہو گئی ہے، اتنی تعداد میں مرتد ہو رہی ہے. آپ کر کیا رہے ہیں؟ کرنے کا کام ہے وہ کیجیے گا. صرف ان تعداد سے خوف و ہراس میں مبتلا نہ ہو جائیے گا، اور ان تعداد کا بار بار تذکرہ کر کے دشمنوں کو اور جاگرک نہ کیجیے گا، دشمنوں کو اور متنبع نہ کیجیے گا اور خوش نہ کیجیے گا، بلکہ کرنے کے کام کیجیے گا کہ ان کے اسباب کو تلاش کرو کہ کیا اسباب ہیں اور کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہماری بچیاں دین اسلام سے نکل رہی ہیں. ان اسباب کو تلاش کرو. حضرت نے چند اسباب کا تذکرہ کیا. ان میں سے پہلا سبب حضرت نے ذکر کیا ہے، میں شاید اس سے پہلے 1-2 سبب کو ذکر بھی کیا تھا. 4 اسباب کا حضرت نے تذکرہ کیا ہے. سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ شادی کی فضول خرچیاں. شادی کی کیا ہے؟ فضول خرچیاں. یہ شادی کی فضول خرچیاں قوم کی بچیوں کو ارتداد کی طرف لے جانے والی بن سکتی ہے. آپ کو مال دیا ہے اللہ نے، آپ بیجا خرچ کر رہے. ایک غریب کے گھر کے سامنے آپ ایسا شامیانہ لگا رہے، ایک غریب کے گھر کے سامنے آپ ایسا ڈی جے بجا رہے،
اور اپنے بچی اور بچے کا نکاح اور شادی اس درجے میں کر رہے ہو جس کی وجہ سے وہ کھڑکی سے جھانک کر دیکھنے والی غریب کی بچی وہ مجبور ہو رہی ہے سوچنے پر کہ شادی شاید اسی چیز کا نام ہے، شادی شاید اسی طریقے کا نام ہے، میرا باپ تو اس طریقے سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے لیے شرمندگی ہو سکتی ہے، کیوں نہ میں دوسرے کے ساتھ بھاگ جاؤں، کیوں نہ میں دوسروں کے ساتھ چکر چلاؤں، اور کیوں نہ میں ایمان سے نکل جاؤں۔ یقین رکھیے گا، یاد رکھیے گا کہ اس کے مرتد ہونے میں آپ ذمہ دار بنو گے۔ جو بڑے شیطانی حرکتوں کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے اولاد کی شادیاں کر رہے ہیں، شادی کی فضول خرچیاں یہ قوم کی بچیوں کو مرتد بنانے کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح دوسرا سبب حضرت نے ذکر کیا جو آج کا موضوع ہے کہ مسلم لڑکیوں کی دینی تعلیم کی پسماندگی، کہ ان کے اندر ہم دینی مزاج، دینی تعلیم پیدا کرنے کی فکر اور کوشش کریں کہ تاکہ ان کے اندر اللہ رسول کی محبت، معرفت، ساری چیزیں موجود ہو، اور پھر اگر مخالف ماحول میں بھی اگر جا رہی ہے تو وہ اپنے دین اور ایمان کی انشاءاللہ حفاظت کرنے والی بنے۔ اسی طریقے سے تیسرا سبب ذکر کیا کہ مخلوط تعلیم، یہی بات، مکسنگ تعلیم، لڑکے لڑکیاں مکسنگ تعلیم، یہ ایک بہت بڑا بنیادی سبب ہے لڑکیوں کے مرتد ہونے کا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ نے مال دیا ہے، آپ اہل ثروت میں سے ہیں، آپ ایسی اسکولیں قائم کیجیے یا ان اسکولوں میں ایسا نظم کیجیے جہاں بچے اور بچیوں کی تعلیم علیحدہ ہو۔ مخلوط تعلیم، ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، جب کوئی ایک جگہ پر ایک عورت آتی ہے اور اس کے ساتھ کوئی مرد ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تیسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ ہوتا ہے، شیطان ہوتا ہے۔ بھئی ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور جب تیسرا شیطان آئے گا تو یقیناً فحاشی آئے گی، یقیناً بے دینی آئے گی، اور یقیناً ایک وقت آئے گا کہ انسان ایمان کو چھوڑ دے، انسان ایمان کو چھوڑ دے۔ تو یہ مخلوق تعلیمی نظام یہ ارتداد کی ایک اہم وجہ۔ اور چوتھی چیز اور چوتھا سبب حضرت نے یہ پیش کیا کہ مخلوط ماحول کی ملازمت۔ کچھ ہماری بچیاں اور لڑکیاں اور عورتیں، مائیں بہنیں ایسی بھی ہیں جو ملازمت کرتی، جو جاب کرتی۔ اسلام اگرچہ جاب سے اور ملازمت کرنے سے منع نہیں کرتا، مگر اسلامی دائرے میں، اسلامی پردے میں، شرم و حیا کا پیکر بنتے ہوئے، لیکن یہ کہ اگر ایسی جگہ پر جاب کر رہی جہاں مخلوط نظام ہے، جہاں مردوں سے یقیناً ضابطہ پڑ رہا ہے اور جہاں بے پردگی کا مظاہرہ کرنا ہی پڑ رہا ہے، تو پھر یہ بھی ایک ڈرنے کا موقع ہے۔ ممکن ہے کہ یہ معاملہ غلط محبت سے اور شہوت سے ارتداد تک پہنچ جائے۔ یہ اللہ والوں کی بڑی باتیں ہیں اور دور دراز ان کی نگاہیں ہوتی ہے۔ اس حیثیت سے حضرت نے آج کے ماحول کا نچوڑ اور لب لباب ان 4 اسباب کے تحت پیش فرمایا ہے۔ پہلا سبب شادی کی فضول خرچیاں، دوسرا سبب مسلم لڑکیوں میں دینی تعلیم کا نہ ہونا، تیسرا سبب مخلوط تعلیمی نظام، اور چوتھا سبب مخلوط ماحول کی ملازمت۔ یہ چیزیں ارتداد تک قوم کی بچیوں کو پہنچا سکتی ہے۔ اس بارے میں ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دینے کی ہمیں فکر اور کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم تمام کے لیے یہ معاملہ آسان فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 10-12 سال سے اس شہر میں لڑکیوں کے مدرسے کا نظم الحمدللہ ہے۔ انشاءاللہ کل اس کا ایک سالانہ جلسہ ہے مستورات میں، آپ کثیر تعداد میں مستورات کو وہاں بھیجنے کی فکر اور کوشش کریں۔ الحمدللہ 19 بچیاں یہ وہ فارغ ہو رہی ہے جو اعلیٰ گریجویشن کی ہوئی ہے، 15ویں 14ویں، بعض میڈیکل کالج میں پڑھ رہی ہے۔ ایسی بچیاں الحمدللہ اس کے ساتھ انہوں نے دینی تعلیم کا ربط و ضبط رکھا ہے۔ تو یہ ایک بہت لازم اور ضروری ہے آج کی بچیوں کے لیے، کم وقت میں ہم کیا انہیں تعلیم دے سکتے ہیں، دینی مزاج ان کے اندر پیدا کرنے کی، شرم و حیا اور پاک دامنی کی زندگی کیسے گزارے، یہ چیز پیش کرنے کی کوشش کرتے رہنی چاہیے۔ اللہ پاک ہم تمام کے معاملے کو آسان فرمائے اور معاشرے کی اس ارتداد اور بے حیائی کا اللہ پاک خاتمہ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا